تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اپنی زندگی بسر کی۔ غزوہ بدر کے اندر سب سے پہلے جہاد کے لیے میدان کے اندر اترنے والی کوئی شخصیت ہے تو وہ ایک طرف حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور دوسری طرف اسد اللہ و اسد رسول ہی، اسد خدا اور اسد مصطفیٰ، شیر خدا اور شیر مصطفیٰ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور اکیلے بدر کے میدان کے اندر 30 کافروں کو واصل جہنم کرنے کا شرف بھی حضرت امیر حمزہ کو ملا ہے۔ اکیلے تنہا غزوہ بدر کے اندر 30 کافروں کا حضرت امیر حمزہ نے واصل جہنم کیا ہے، جس کے اندر سب سے پہلے واصل جہنم ہونے والا حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں عتبہ بن معید تھا، قریش کا سردار تھا، وہ سب سے پہلے آپ کے ذریعے سے واصل جہنم ہوا۔ اب عتبہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہندہ بنت عتبہ تھا، اس نے یہ قسم کھائی میرے امیر حمزہ کو شہید کرواؤں گی، لہٰذا اس نے لوگوں سے معاونت حاصل کی، لوگوں کی مدد حاصل کی، اور ایک غلام کا انتخاب کیا گیا جس کا نام وحشی بن حرب تھا، اور وہ اتنا بہتر تیر انداز تھا، اتنا بہتر نیزہ بازی کے اندر وہ ماہر تھا کہ جس نشان کے اوپر وہ تیر چلاتا تھا، نیزہ پھینکتا تھا، بالا پھینکتا تھا، اس کا نشانہ بہت کم خطا ہوتا تھا۔ اس کا انتخاب کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ تمہیں تب آزاد کیا جائے گا جب تم کسی جنگ کے اندر امیر حمزہ کو شہید کرو گے، اور اس کے لیے یہ شرط رکھی گئی۔ اس نے آزاد ہونا تھا، وہ کافر تھا، اسلام قبول تو کیا نہیں تھا اس وقت، اس نے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں جب اسلام قبول کیا تو خود انہوں نے واقعہ بتایا کہ پورے غزوہ احد کے اندر میرا صرف نشانہ امیر حمزہ تھے، اور میں امیر حمزہ کی کوئی کمزوری دیکھنا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے جسم کے اوپر زرہ لگائی ہوئی تھی اور کافروں کو واصل جہنم کرتے جا رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی نڈر سپاہی تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسد اللہ و اسد رسول ہی کا لقب عطا فرمایا کہ یہ اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ کیوں یہ لقب ملا؟ اس لیے کہ حضرت امیر حمزہ اسلام قبول کرنے سے پہلے صرف ایک ہاتھ میں تلوار لے کر جنگ کیا کرتے تھے، جب اسلام قبول کیا ہے تو حضرت امیر حمزہ دونوں ہاتھوں کے اندر تلوار لے کر حضور کے دین کے لیے جنگ لڑا کرتے تھے، دونوں ہاتھوں کے اندر۔ اور پھر یہ جو ہے وہ 1-2 کلو کی 5 کلو کی تلوار نہیں، بلکہ حضرت امیر حمزہ کی ایک تلوار جو ہے وہ روایات میں آتا ہے 30 کلو کی ایک تلوار ہوتی تھی۔ اور ایسے نڈر انسان، ایسے بہادر انسان، پھر گھوڑے کے اوپر بیٹھنا، سواری کو بھی جو ہے وہ سنبھالنا اور دونوں ہاتھوں سے دشمنوں کو واصل جہنم کرنا، یہ پھر کتنی بہادری کا کام ہے۔ اس لیے ان کو شیر خدا بھی کہا گیا اور شیر مصطفیٰ بھی کہا گیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کو واصل جہنم کر رہے تھے۔ وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے ان کی کمزوری دیکھی کہ اچانک لڑتے لڑتے ان کی جو زرہ تھی، جو لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا، وہ زرہ ناف سے ذرا سے ہٹی، تو کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر اپنا جو ہے وہ نیزہ مارا اور اس ناف کے نیچے والے حصے پر نیزہ لگا، جس وجہ سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ مگر جنگ کے اندر جس کی شہادت میں جتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کا مقام بلند کرتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شہید نہیں ہوئے، بلکہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے سینے کو ہندہ بنت عتبہ نے چیرا اور آپ کے کلیجے کو باہر نکالا گیا، اور اس نے آپ کے کلیجے کو اپنے منہ کے اندر لیا اور چباتی اور پھر تھوک دی جاتی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ اس انداز میں ہندہ بنت عتبہ نے میرے چچا کے کلیجے کو چبایا ہے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے چچا امیر حمزہ کے کلیجے کا ایک ذرہ بھی ہندہ بنت عتبہ کے حلق سے نیچے اتر جاتا تو میرے چچا کے اس ذرے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو بھی حرام فرما دیتا۔ فرمایا ایک ذرہ بھی اگر اتر جاتا۔ یہ ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کے ناک کو کاٹا گیا، ان کے جو ہے وہ کان کو کاٹا گیا، مسئلہ کیا گیا ان کے جسم کا، اور پھر ہندہ بنت عتبہ نے بڑی شان کے ساتھ اس کا ہار بنایا، اپنے گلے کے اندر ڈالا۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے یہ دونوں افراد جو تھے، ہندہ بنت عتبہ اور وحشی بن حرب، ان دونوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ اب جب اسلام قبول کر لیا، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام قبول کرنے سے بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے بطن سے اسی دن پیدا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب اسلام قبول کرتے ہی بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
پچھلی پھر کسی بات کو یاد رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر آج کوئی عقل کا اندھا یہ کہے نہیں 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 میں وحش بن حرب کو صحابی نہیں مانتا، تو پھر اس کو عقل کا ماتم کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اسلام کی برکت ہے، یہ کلمہ طیبہ کی برکت ہے کہ جس کلمے کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اندر کی ساری قدورتوں کو دور فرما دیتا ہے، اور کفر سے اسلام میں آتے ہی اللہ طہارتیں عطا فرما دیتا ہے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں کلمے نال میں ناتی توتی تے کلمے نال ویائی ہو، تے کلمے میرا پڑیا جنازہ تے کلمے گور سہائی ہو، کلمے نال میں بخشی جانا اور کلمہ کرے صفائی ہو۔ کلمہ اندر سے صفائی کر دیتا ہے، لہٰذا حضرت ہندہ بھی صحابیہ ہیں، حضرت وحش بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ اور حضرت وحش بن حرب نے جب اسلام قبول کیا، حضور نے فرمایا وحشی بتاؤ تم نے میرے چچا کو کس طرح جو شہید کیا تھا؟ انہوں نے جب یہ پورا پروسیس بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی بن حرب کو اور ہندہ بنت عتبہ کو بھی فرمایا کہ آج کے بعد تم نے میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنا، میرے مجلس میں میرے سامنے نہیں بیٹھنا۔ تو وحشی بن حرب یہ اس کے بعد جتنا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے رہے، حضور کی پشت کے پیچھے، حضور کی پیٹھ کے پیچھے یہ بیٹھا کرتے تھے، حضور کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے میرے چچا کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ معاف نہ کیا ہو۔ ہاں یہ لوگ کہتے ہیں جی نہیں نہیں اس کا مطلب ہے جی انہوں نے اوپر سے اسلام قبول کیا تھا، حضور نے بس ویسے ہی جو ہے وہ ظاہری طور پر معاف کر دیا تھا۔ نہ ایسا کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر شک آ جاتا ہے کہ معاذ اللہ حضور نے ظاہر کچھ اور کیا اور اندر کچھ اور تھا، اور یہ کسی اور کی نشانی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے حضور کی توہین ہوتی ہے۔ اس لیے ایسا کوئی بھی نقطہ نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک جنگ کے موقع پر ایک کافر سے لڑتے لڑتے اس کافر نے تلوار چھوڑی اور فوری طور پر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن انہوں نے اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا، اور واپس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے حضور کو اس بات کی خبر ہوئی، حضور نے فرمایا میرے صحابی تو نے یہ کیا کیا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نے اس کو پھر جو ہے وہ قتل کر دیا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے جو ہے وہ اسلام اندر سے قبول کیا ہے یا نہیں کیا؟ فرمایا جب ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا تو پھر کسی کا حق نہیں بنتا کہ وہ اس کو جو ہے وہ کافر سمجھے، اگرچہ جو عمل انہوں نے کیا ایک صاحب ایمان اس کو سنتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے، اس کی آنکھیں رنجیدہ ہو جاتی ہیں، غم زدہ ہو جاتا ہے، لیکن حضور رحمت للعالمین ہیں، جب حضور نے معاف کر دیا ہے تو پھر حضور کا امتی بات ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور نے جو فیصلہ کر دیا اس پر سر تسلیم خم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہمارے لیے تو ان کی اطاعت لازم ہے۔ اب ہم اپنے اٹکل پچو دوڑاتے رہیں اور ترازو لے کر بیٹھ جائیں وہ صحابی ہے وہ نہیں ہے، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور حضرت وحش بن حرب یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلا جو جھوٹا مدعی نبوت نکلا مسیلمہ کذاب، اس کے خلاف جب جنگ ہوئی، جنگ یمامہ ہوئی، تو اس جنگ کے اندر مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم بھی حضرت وحش بن حرب نے کیا ہے۔ اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر سب سے برا عمل میں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کر کے کیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اگر میں نے کوئی اچھا عمل کیا ہے جس سے میری بخشش کی امید ہے تو وہ میں نے مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کر کے کیا ہے۔ جس نیزے سے انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا اسی نیزے کے ذریعے سے انہوں نے مسیلمہ کذاب کو بھی واصل جہنم کیا ہے۔ حضرات ذوالفقار اس لیے ان باتوں کو جب سمجھا جائے، ڈیٹیل کے اندر سیکھا جائے، تو پھر ہمارے ذہنوں کے اندر کبھی بھی شکوک و شبہات اور فتنے پیدا نہیں ہوں گے۔ فتنہ اسی وقت پھیلتا ہے جب کم علم لوگ جو ہے وہ دین پھیلانے کی طرف راغب ہوتے ہیں اور کما حق کو وہ دین حاصل نہیں کرتے اور دین کے شوق میں آ کر سوشل میڈیا پر بیٹھ جاتے ہیں اور فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب پوری بات سمجھ لی جائے، ہر پہلو کو سمجھ لیا جائے، تو پھر فتنہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ غیر عالم کا واعظ کرنا یہ حرام ہے۔ غیر عالم واعظ نہیں کر سکتا، جو خود ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں ہے مسئلے کو۔ ہمیشہ عالم کی وجہ سے فتنہ نہیں ہوتا، جاہل کی وجہ سے فتنہ ہوتا ہے۔ عالم آپ کے سامنے اختلاف بیان کرتا ہے، علمی گفتگو کرتا ہے، جبکہ جاہل ایک سائیڈ لیتا ہے اور اسی کو بیان کر دیتا ہے، دوسرا پہلو اس کی نظر میں نہیں ہوتا۔